نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کر رہے ہیں اور کتاب الوضو ہے، حدیث نمبر 244 سے 247 تک ہے۔ کچھ حدیثیں اسکپ کی ہیں تو ان مسائل کو میں ایسے ہی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں انشاءاللہ، کیونکہ وہ حدیث ان کے اپنے جو اصل مقصد کے لیے آئی ہیں وہ اس کتاب میں ہم ان کو اچھی تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ ہمیں بتایا گیا، امام بخاری لاسٹ کلاسز میں ہم نے پڑھا کہ انسان کے جسم پر، ایک عورت کے جسم پر حیض کا خون لگ جائے کپڑوں پر تو وہ کیا کرے، تو اس کا ہمیں حکم پتہ چلا تھا کہ اس کو کھرچ لے، خون کو کھرچ لے، پھر اس کو رگڑ رگڑ کے پانی سے دھو لے تو پھر وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لیکن اس کو پاک کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ خون جو حیض کا خون ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے۔ دوسرا خون جو جسم کے دوسرے حصوں میں نکلتا ہے وہ اگر کپڑوں پر ہوتا ہے تو وہ اس سے نماز ہو سکتی ہے، لیکن حیض کے خون کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر جو ہم نے ایک مس کی وہ منی کیا ہوتی ہے کہ جب شوہر اور بیوی کا جو جسمانی تعلق قائم ہونے سے جو پانی خارج ہوتا ہے اس کو منی کہتے ہیں۔ تو اگر کپڑوں پر منی لگ جائے تو منی کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کو کھرچ کر انسان صاف کرے، پھر رگڑ کر کپڑوں کو دھو لے اور پھر اس پہ پھر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں خون ایسی چیز ہے کہ پانی سے دھونے کے بعد بھی اس کے کچھ اثرات نظر آتے ہیں، تو خون یا منی ایسی چیز کے اثرات اگر کپڑے پر رہ جاتے ہیں پانی سے اچھی طرح دھونے کے بعد بھی تو، لیکن اس کپڑے کو ہم پاک سمجھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو پانی سے دھو لیا گیا اچھی طرح سے۔ ایک تو یہ مسئلہ، ٹھیک۔ دوسرا یہ مسئلہ کہ اگر انسان نماز میں ہے، ٹھیک ہے، اور نماز میں کہیں سے کوئی نجاست نماز کے دوران اس کے جسم یا کپڑوں پر گر جاتی ہے، ٹھیک ہے، باہر سے کوئی نجاست اس کے کپڑوں پر یا جسم پر گر جاتی ہے تو وہ اس سے نماز اس کی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ اب اس پر نجاست گر گئی تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اس کی دلیل امام بخاری نے اس طرح نکالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور مشرکین مکہ نے، ابو جہل وغیرہ نے اور کچھ اور لوگ ساتھ تھے، تو انہوں نے مل کر یہ سوچا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گندگی ڈالتے ہیں۔ تو ان میں عقبہ بن معیط جو تھا وہ جا کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی جو گندگی تھی اس کی اوجلی وغیرہ لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں گئے تو آپ کے اوپر ڈال دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بوجھ زیادہ تھا، جو چیز ڈالی نجاست، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان کو بتایا گیا، وہ بھاگ کر آئی، انہوں نے اپنے والد کے اوپر سے یہ گندگی صاف کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی۔ تو گویا کہ باہر سے کوئی گندگی آئی تو اس کو اس نماز کے دوران تو اس میں پھر نماز ہو جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر انسان، دیکھیں یہ انسان کی کمزوریاں ہیں کہ اس کی ناک بہتی ہے، کبھی اس کے گلے کو صاف کر کے بھی تھوک آتی ہے، اس کو بھی نکالنا ہوتا ہے، تو پھر نماز میں انسان کیا کرے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار آپ کے پاس ایک رومال کی طرح کوئی کپڑا تھا اور آپ نے اس طرح سے اس میں تھوک ڈال کے پھر اس کپڑے کو سمیٹ لیا تھا، طے کر لیا تھا کہ وہ کہیں اور نہ لگے، اور پھر نماز کے دوران ہی ہوا تھا اور نماز آپ نے پوری کی تھی۔ تو گویا اگر کسی کو نزلہ، زکام، کھانسی ہے، کچھ اس طرح سے فلوئڈ آتا ہے، کچھ لیکوئڈ آتا ہے، تھوک یا ناک سے پانی، یا تو اس کے لیے انسان جیسے ہم ٹیشو یہاں یوز کر لیتے ہیں آج کل کے زمانے میں، یا رومال، تو ایسی کسی چیز میں ڈال دینے سے نماز پوری ہو جاتی ہے، نماز خراب نہیں ہوتی، اور انسان اس چیز کو لپیٹ لے۔ یہ دوسری احادیث سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ نمازی اپنے سامنے اور اپنے دائیں طرف ایسی کوئی چیز نہ پھینکے، تو یا تو بائیں طرف ڈال دے، یا پھر اگر جماعت میں ہے تو دونوں پیروں کے بیچ میں رکھ لے،
یا پھر اپنے پیچھے پھینک دے اس چیز کو. تو یہ چیزیں، یہ مسائل ہم نے جو ہے جو کہ ہم نے ان کی احادیث کو ابھی فی الحال ہم نے ان کو چھوڑا ہوا ہے، مؤخر کیا ہے، انشاءاللہ ان کو بعد میں پڑھیں گے اپنی اپنی جگہ پر. جب ان مسائل کو ہم کریں گے تو اس پہ پڑھیں گے. اب آج کا سبق کیا ہے؟ باب السواک، باب مسواک کے کرنے کے بیان میں. تو السواک کیا ہے؟ سواک کے دو معنی ہے، ایک تو مسواک کرنے کا عمل، اور دوسرا جو مسواک کی ڈنڈی ہوتی ہے، جو ٹہنی ہوتی ہے، اس کو بھی سواک کہتے ہیں. تو سواک کے کا بیان یعنی کہ اس کے بارے میں امام بخاری احادیث لائے ہیں. تو وقال ابن عباس بت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستنا، کہ یہاں پر امام بخاری اپنی حسب عادت باب کی وضاحت کے لیے ایک حدیث کا ٹکڑا لائے ہیں، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے وہ حضرت میمونہ جو ان کی خالہ تھی ان کے گھر رات رکے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ان کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ ان کی زوجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو انہوں نے حضرت عباس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ نے مسواک کیا تھا، پھر وضو کیا تھا. تو امام بخاری اس سے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اٹھتے تھے تو مسواک کرتے تھے اور پھر آپ وضو کرتے تھے. فاستنا، سن کہتے ہیں دانتوں کو، تو دانتوں کو رگڑ کے صاف کرنا. تو مسواک سے چونکہ انسان دانتوں کو صاف کرتا ہے اس لیے یہ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. پھر حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن غیلان بن جریر عن ابی بردۃ عن ابیہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجدته یستنی بسواک بیدہ یقول اغ اغ واستواک فی فیہ کأنہ یتہوع. تو حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت ابی بردہ کہتے ہیں ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے غیلان بن جریر کے واسطے سے نقل کیا. وہ ابو بردہ سے، وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں رضی اللہ عنہم کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئے پایا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئے پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے او کی آواز نکل رہی تھی، اور مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں تھی جس طرح آپ طے کر رہے ہوں. تو یہ آواز کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے تو زبان پر بھی اس کو پھیرتے تھے اور گہرائی جیسے حلق کے قریب تک جاتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے جب انسان حلق کے قریب کوئی چیز لے جاتا ہے تو یہ آواز نکلتی ہے جیسے انسان کو قے ہو جائے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اچھی طرح سے نہ صرف دانت کو رگڑ کے صاف کرتے تھے بلکہ زبان بھی اندر حلق تک زبان کو بھی صاف کرتے تھے مسواک سے. تو اس سے ہمیں کیا مسائل پتہ چلے اس حدیث سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبالغہ کرتے تھے مسواک میں، یعنی کہ کافی اچھی طرح سے کرتے تھے اور زبان پورے منہ کی صفائی کرتے تھے اس سے. اور دوسرا یہ کہ صرف دیکھیں دانت تو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے انسان کو، لیکن زبان پر بھی بعض اوقات اگر کچھ چیزیں چکناہٹ رہ جاتی ہے تو اس سے انسان کے منہ میں بھی اسمیل بدبو رہتی ہے، اس وجہ سے زبان کو بھی صاف کرنا چاہیے. پھر اگلی حدیث ہے حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن حذیفۃ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوث فاہ بالسواک.
ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے منصور کے واسطے سے، وہ ابو وائل سے، وہ حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے تھے۔ یشو سو کا مطلب ہوتا ہے رگڑ کر مل کر صاف کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ صبح اٹھتے، رات کو جب قیام اللیل کے لیے اٹھتے تو مسواک کرتے تھے۔ اچھا، تو اس سے بھی ہمیں اس حدیث سے بھی ہمیں یہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، مسواک کا استعمال باقاعدگی سے فرماتے تھے، اور رات کو اٹھتے تھے اور اچھی طرح رگڑ کر منہ کو صاف کرتے تھے۔ پھر اگلی حدیث ہے، وقال عفان حدثنا صخر بن جویریۃ عن نافع بن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ارانی اتسوق فجاءنی رجلان احدہما اکبر من الآخر فناولت السواک الاصغر منہما فقیل لی کبر فدفعته الى الاکبر منہما۔ قال ابو عبداللہ اختصرہ نعیم عن ابن المبارک عن اسامۃ عن نافع عن ابن عمر۔ تو حدیث کا ترجمہ ہے، عفان نے کہا ہم سے صخر بن جویریہ نے نافع کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں تو میرے پاس، دیکھیں ارانی سے جب کوئی ارانی کہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث میں، اس کا مطلب ہے کہ میں دیکھتا ہوں، یعنی میں خواب میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں تو میرے پاس دو آدمی آئے، ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا تھا، تو میں نے چھوٹے کو مسواک دے دی، پھر مجھ سے کہا گیا بڑے کو دو، تب میں نے ان میں سے بڑے کو دی۔ ابو عبداللہ یعنی کہ بخاری، امام بخاری کہتے ہیں، اب یہ دوسری سند بتا رہے ہیں کہ اس حدیث کو نعیم نے ابن مبارک سے اور اسامہ سے و نافع سے، انہوں نے ابن عمر سے مختصر طور پر روایت کیا ہے۔ تو یہ اس حدیث کی دوسری سند بتا رہے ہیں کہ اس میں ذرا اختصار ہے۔ اچھا، اس حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مسواک کو کرتے ہوئے دیکھا، تو اس سے مسواک کی فضیلت پتہ چلتی ہے، کیونکہ انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو خواب میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا، گویا کہ مسواک کرنا ایک فضیلت والا کام ہے۔ دو آدمیوں کو دیکھا تو اس میں سے چھوٹے کو آپ نے دینا چاہا تو آپ سے کہا گیا کہ نہیں بڑے سے بڑے کو دے، تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ ہمارے پاس ہو تو ان میں بڑے چھوٹے ہوں تو بڑوں کا احترام ہوتا ہے، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، اور کوئی فائدہ پہنچانے والی چیز یا کوئی کام یا کوئی چیز دینے میں بڑوں کو پہلے دینی چاہیے، بڑوں سے پہل کرنی چاہیے۔ اچھا، اس سے دوسرا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مسواک اس آدمی کو دے رہے خواب میں، تو گویا کہ کسی کا استعمال شدہ مسواک کو بھی وقت ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے، انسان اس کو دھو سکتا ہے اور دھو کر استعمال کر سکتا ہے۔ حالانکہ ہم لوگوں کو، زیادہ تر لوگوں کو اس بات سے تھوڑی کراہت محسوس ہوتی ہے، لیکن چونکہ دیکھیں ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں ہر طرح کے حالات میں مسائل بتاتا ہے کہ ہم کس طرح سے ہر قسم کے حالات میں شریعت کے مطابق ہم اپنی معمولات پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو پھر ایسے حالات میں اگر کسی اپنے پاس انسان کے پاس نہیں ہے، سفر میں یا کوئی ایسی سچویشن ہے، تو کسی دوسرے کا جو مسواک ہے اس کو دھو کر استعمال کیا جا سکتا ہے، ہماری شریعت کے طور پر اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں پر بڑوں کے احترام کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بڑوں کا احترام کرنے کے لیے سکھایا گیا ہے کہ
اچھے کاموں میں بڑوں کو ترجیح دیں، بڑوں کو پہلے پہل کریں بڑوں سے، اور بڑوں سے پھر ظاہر اگر چیز دینے میں پہل کر رہے ہیں تو ان سے ان کا ادب اور احترام بھی اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں آج کل کے معاشرے میں یہ سب چیزیں نہیں لوگ سوچتے، زیادہ بڑوں کے ساتھ بات کرنے میں بھی احتیاط نہیں کرتے، لیکن یہ ہماری شریعت کا طریقہ ہے کہ بڑوں چھوٹوں کا لحاظ ہونا چاہیے، بڑا کوئی ہے تو اس کا ادب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے اب اگلی باب جو ہے وہ دوسرا باب شروع ہوگا، اس لیے میں مسواک کے بارے میں تھوڑی چیزیں بتا دوں، پھر انشاءاللہ ہم اگلے باب پر چلتے ہیں۔ تو دیکھیں مسواک جو ہے یہ ہماری شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں، اور اس کے بارے میں کئی احادیث ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کتنا زیادہ ضروری کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل وضوء عند کل صلاۃ، اس صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اس حدیث یہ اچھی بڑی پیاری حدیث ہے، اور اس میں ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت اور ہمدردی کا انداز پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے بھی ہیں کہ امت کرے اس کو زیادہ سے زیادہ، لیکن امت کے اوپر بوجھ بھی نہ پڑے، اس لیے اس کا حکم نہیں دیا کہ ہر نماز میں مسواک کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بجائے ایسے انداز میں بتایا کہ جو کوئی اپنے لیے جو ثواب کمانے کا جو شوق رکھتا ہوگا وہ ضرور اس عمل کو اپنائے گا، کہ یہ اتنا فضیلت والا کام ہے کہ ہر نماز میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کیا جائے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دے تو پھر وہ جیسے حدیث میں جو امر کا صیغہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسواک کرنے کا حکم دیتا تو ان پر مشقت ہو جاتی، گویا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تو ہمارے لیے وہ کام فرض اور واجب ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگ حدیث کو جو ہے وہ حدیث میں امر ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو، تو بعض لوگ اس کو صرف سنت کی حد تک سمجھتے ہیں، اور سنت کا کیا معنی ہوتا ہے کہ کام کرو نیکی کرو جو تو اس کا اجر تو ملے گا، لیکن چھوڑ دو گے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکم میں امر حکم دے دے کسی حدیث میں کسی کام کا، تو وہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ امت پر سختی ہو جاتی، اور امت پر سختی ہونے کا مطلب ہے کہ پھر امت پر فرض ہو جاتی اور امت یہ نہ کر سکتی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں مسواک کے کئی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کے منہ سے جو بدبو ہوتی ہے، انسان کے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے، پھر انسان کے دانتوں کے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، اور اس سے جب انسان نماز کے وقت تازہ دم ہو کے وضو کر کے آتا ہے تو ایک تو خود بھی تازہ دم ہوتا ہے، تو نماز میں اس کا دل بھی لگتا ہے۔ دوسرے چونکہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو فرشتے ہمارے قریب آتے ہیں، تو فرشتوں کو بھی بدبو بری لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے کپڑوں سے نمازی کے کپڑوں سے یا اس کے منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے تو فرشتوں کو بھی یہ بات ناگوار گزرتی ہے۔ ہمیں فرشتوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم ایسا کام نہ کریں کہ ان کو بھی تکلیف ہو۔ اور دیکھیں جس انسان کے منہ سے بو آتی رہتی ہے وہ دوسروں کے لیے بہت اذیت ہوتی ہے، ان لوگوں سے بات چیت کرنا، ان سے معاملہ کرنا، لیکن بعض لوگ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے جس سے دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے۔ اس حدیث سے خاص پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شفیق اور ہمدرد ہیں اپنی امت کے لیے، اور ہمیشہ آسانی کو پسند کیا،
دین میں شریعت میں جہاں بھی آسانی ممکن ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی ہی کا پہلو اختیار کرتے تھے۔ اور دوسرا ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کوئی اچھا کام کرنے جا رہا ہے تو کوئی ایسا کام بری چیز جو اس کام کو برا کرتی ہو، اس میں خلل ڈالتی ہو، تو پہلے اس بری چیز کو ہٹا دینا چاہیے اور پھر اچھا کام کرنا چاہیے۔ جیسے نماز ایک نیکی کا کام ہے، اچھا کام ہے، تو انسان کو اپنے منہ کو صاف کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ اچھی چیز نہیں ہے اور جو ہماری نماز میں سے برا اثر ڈالتی ہے ہماری نماز پر، تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ لوگوں کو سنانا چاہ رہی ہوں مزید، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، وہ کہتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق، جو کہ ان کے بڑے بھائی تھے، ٹھیک ہے، عبد الرحمن جو تھے یہ حضرت عائشہ کے بھائی تھے، وہ آئے ان کے پاس، اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حال میں تھی کہ آپ بیٹھی ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، یعنی اس انداز میں جیسے حضرت عائشہ کے سینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ٹکا ہوا تھا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت بیمار تھے، آپ کے دنیا سے رخصت کے ہونے کے جو آخری لمحات تھے، اس وقت کی یہ حدیث ہے۔ تو ان کے بھائی کے ہاتھ میں مسواک تھی، جو کہ وہ اپنے دانتوں سے مل رہے تھے، دانتوں پہ مل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی تو اس مسواک پر نظر پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس انداز میں جیسے دیکھا یا اشارہ کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسواک کرنا چاہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ مسواک کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسبات میں سر ہلایا، تو حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک لے کے اس کو صاف کیا اور پھر اپنے منہ سے اس کو ذرا سا چبا کے نرم کیا، اور پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی طرح مسواک کیا، اور مسواک کرنے کے بعد کچھ دیر ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ یا انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر 3 مرتبہ یہ فرمایا فی رفیق الاعلی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ بہت ہی جیسے دل کو اثر کرنے والی ہے، اور یہاں پر مسواک سے اس کا کیا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل تھا جانے سے پہلے وہ مسواک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا اور پھر اپنے یہ کلمات کہے کہ اب میری رخصتی ہے رفیق الاعلیٰ کی طرف۔ رفیق کہتے ہیں دوست، اور اعلیٰ سب سے بلند ترین، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اب مجھے جانا ہے۔ تو ان ساری باتوں سے مسواک کی بہت اہمیت پتہ چلتی ہے، اور انسان کو اس چیز کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اس سے انسان کو طبی فائدے بھی ہیں۔ اس سے انسان کے دانتوں کے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، پیلوں کی جو مسواک ہوتی ہے اس سے آنکھوں کی روشنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ساری احادیثیں کچھ اور بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ اتنی کافی ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ مسواک کرنا ایک بہت ہی عمدہ عمل ہے، اور ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واجب کرنا چاہ رہے تھے امت کے لیے، مگر صرف مشقت سے بچانے کے لیے اس کو واجب نہیں کیا، بلکہ لوگوں پر چھوڑ دیا کہ جو اپنی مرضی سے چاہے اس کو استعمال کرے، لیکن یہ ایک افضل عمل ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ انشاءاللہ اب ہم اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ باب فضل من بات علی الوضوء، باب رات کو وضو کر کے سونے والے کی فضیلت کے بیان میں۔ ابھی اس کو پڑھتے ہیں حدیث کو۔ حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا سفیان عن منصور عن سعد بن عبیدہ عن البراء بن عازب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیت مضجعک فتودع وضوءک للصلاة ثم اضطجع على شقك الایمن
ثم قل اللہم اسلمت وجہی الیک فوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت فإن مت من لیلتک فأنت علی الفطرۃ واجعلہن آخر ما تتکلم به قال فرددتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما بلغت اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت قلت ورسولک قال لا ونبیک الذی ارسلت۔ تو اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ باب رات کو وضو کر کے سونے والے کی فضیلت کے بیان میں۔ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے منصور کے واسطے سے خبر دی، انہوں نے سعد بن عبیدہ سے، وہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کرتے ہو، پھر داہنی کروٹ پر لیٹ کر یوں کہو اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا، اپنا معاملہ تیرے ہی سپرد کر دیا، میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھے ہی پشت پناہ بنا لیا، تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں، اے اللہ جو کتاب تو نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا، جو نبی تو نے بھیجا میں اس پر ایمان لایا، تو اگر اس حالت میں اسی رات مر گیا تو فطرت پر مرے گا، اور اس دعا کو سب باتوں کے آخر میں پڑھ۔ حضرت برا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دعا کو دوبارہ پڑھا، تو جب میں آمنت بکتابک الذی انزلت پڑھا پھر پر پہنچا تو میں نے ورسولک کا لفظ کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یوں کہو ونبیک الذی ارسلت۔ اب اس حدیث کو ہم سمجھتے ہیں۔ پہلی بات، یہ باب امام بخاری جو ہے وہ بہت ہی فقیہ انسان تھے اور ان کی بہت ہی ذہین تھے، ان کی کتاب پڑھتے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب الوضو کو شروع کیا انہوں نے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 سے شروع کیا، ٹھیک ہے، پھر جو ہے اب ختم کر رہے ہیں، تو ختم جو جب اختتام ہو رہا ہے سورہ وضو کے باب کتاب کا اختتام انہوں نے اس حدیث سے کیا جس میں جب انسان سوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے سے پہلے وضو کر لو۔ تو گویا اس سے امام بخاری یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ایک مومن جو ہے وہ صبح اور شام، دن کی ابتدا اور اختتام، جاگنا اور سونا سب کچھ وضو کے ساتھ کرتا ہے، یعنی سارا وقت باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کو یاد رکھتا ہے ہر معاملے میں۔ کیونکہ دیکھیں یہ دعا بھی کتنی پیاری ہے کہ انسان جب سونے لگتا ہے تو یہ دعا پڑھتا ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخر میں پڑھنے کو کہا، جب بالکل اس کے بعد پھر بات نہ کرے انسان سو جائے، تو اگر سو گیا تو پھر وہ فطرت پر، اگر سو گیا اور پھر اسی رات مر گیا تو وہ اس کی موت فطرت پر ہوگی۔ اب فطرت سے کیا مطلب ہے؟ فطرت پر موت آنے کا یہ مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے اس دین پر چلتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہوگا، اور اس کی موت جو ہے وہ اسلام پر ہوگی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس اللہ کے پاس وہ عذاب سے بچ جائے گا، کیونکہ یہی ہمارا امتحان ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہو کر زندگی گزاریں۔ یہ سب سے بڑی انسان کی کامیابی ہے کہ اس کی موت جو ہے وہ اس اس دین پر ہو، اللہ کے دین پر ہو اور اللہ راضی ہو۔ اب اس دعا کو ایک بار دوبارہ پڑھتے ہیں۔ دعا جو ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، تو یہاں پر بندہ اقرار کرتا ہے اپنے ایمان کا
اللہم اسلمت وجہی الیک، اللہ میں چہرے کو تیرے آگے جھکاتا ہوں. یعنی کہ چہرہ کیا ہے؟ انسان کے جسم کا چہرہ جو ہے ہمارا انسان کی پہچان ہے. جب انسان کسی کے آگے اپنا چہرہ جھکاتا ہے اس کا مطلب ہے وہ خود اس کا فرما بردار بنتا ہے. تو اللہ کی مکمل فرما برداری کا اظہار کرتا ہے بندہ جب یہ کہتا ہے. تو پھر فوضت امری الیک، میں نے اپنے تمام معاملات جو ہے وہ تیرے سپرد کر دیے. تو یہ کہنے میں گویا مکمل بندہ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر اپنی توکل کر دیتا ہے، اپنا اللہ کو اپنے تمام معاملات کو سونپ دیتا ہے. دیکھیں انسان کی زندگی میں انسان کتنے معاملات ہوتے ہیں جس کی انسان کے ذہن میں فکریں ہوتی ہیں، ہمیں پلاننگ چل رہی ہوتی ہے، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کرنا ہوتا ہے. تو سوتے وقت انسان تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے تو اس سے انسان کو سکون بھی ملے گا. ظاہر اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے، اللہ کے حوالے اپنے معاملات کر دینے والا مکمل اخلاص کے ساتھ پھر ہر طرح کی فکر سے آزاد ہو جائے گا. پھر والجات ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک، تو میں نے اپنی پشت پناہی. دیکھیں انسان کو خوف ہوتا ہے کہ میرے پیچھے سے میرا کچھ خراب نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو میری پشت پناہی بھی تو ہی کرنا، اور میں تجھی کو اپنا محافظ بناتا ہوں. کیسے؟ رغبتاً، تجھ سے میں اچھی امید کرتے ہوئے، اچھے انجام کی امید کرتے ہوئے، اور رہبتاً، اور تیرا خوف دل میں رکھتے ہوئے کہ کہیں میری جو بھی مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوگی، میرے گناہ ہوگے تو ہی ان کی سزا سے مجھے بچانے والا ہے. تو پھر آگے لا ملجا ہوتی ہے پناہ، چھپ جانے کی جگہ، کوئی پناہ کی جگہ. تو کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر انسان چھپ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سے دور ہو جائے. تو کوئی ملجا و منجا، کوئی چھپنے کی جگہ بھی نہیں ہے، کوئی پناہ کی جگہ بھی نہیں ہے. الا الیک، تیرے سوا. یعنی انسان اگر اللہ کا بھی خوف ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے اور اب مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، تو اس میں بھی صرف اللہ ہی کی ذات پر اسے بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی مجھے معاف کر کے مجھے گناہوں سے پاک کرے گا. کسی اور سے انسان یہ امید نہیں رکھ سکتا. تو پھر اللہم آمنت بکتابک الذی انزلتا، اللہ میں تیری کتاب جو تو نے نازل کی اس پر ایمان لایا. اور ایمان کا دعویٰ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میں اسی کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہوں، میں اس کو سیکھتا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے مطابق اپنے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ایمان ہے. وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میرا ایمان ہے. یہاں پر اس دو ٹکڑوں میں قرآن اور حدیث پر ہمارا مکمل ایمان ہے اور ہم اپنی زندگی اسی کے مطابق گزارتے ہیں، یہ اقرار ہے. ٹھیک ہے. پھر فَإِن مِتَّ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھا کے بتایا، دعا یہاں تک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی سے کہ اگر تو مر گیا اس رات کو، جس رات تو نے وضو کیا اور یہ دعا آخر یہ دعا پڑھ کے سویا، اور اگر تجھے موت آ گئی تو فطرت پہ ہے. اب فطرت پہ ہونا کیا ہے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے کو، ہر بچے کو فطرت پر پیدا کیا. فطرت کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو ماننے والا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے اس پر ایمان لانے والا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا. تو پھر ظاہری بات ہے اگر اس طرح سے انسان کی موت آئے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس وہ گناہوں سے بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کریں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی کہ اس دعا کو آخری چیز کرنا، آخری عمل کرنا سونے سے پہلے. یعنی کہ جو بھی بات چیت کرنی ہے، جو بھی کسی سے معاملہ کرنا ہے وہ پہلے کر کے پھر اس دعا کو پڑھنا اور پھر سو جانا.
تو الحمدللہ یہ اتنی پیاری دعا ہے، اگر کسی کو نہیں آتی تو اس کو یاد کر لینا چاہیے، کیونکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو ایک طرح سے حکم دیا ہے کہ تم ایسا کرنا کہ جب تم سونے کے لیے آؤ تو پھر اس طرح سے کرنا۔ تو گویا کہ یہ ایک اہم حدیث ہے اور انسان کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور باوضو ہو کر سونا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ جب صحابی نے حدیث کو سن کر اس دعا کو سن کر اس کو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تاکہ ان کو یاد ہو جائے، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو جملہ ہے آمنت بکتابک الذی انزلت والنبیک الذی ارسلت، اس دعا میں نبی کا ذکر ہے اور انہوں نے سناتے نبی کے بجائے وہ رسول کا کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہمارے نزدیک نبی ہم کبھی کہتے ہیں کبھی رسول کہتے ہیں اور یہ صحیح ہے بالکل، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا نہیں، الفاظ کو تبدیل مت کرو اور وہی کہو جو میں نے سکھایا، یعنی کہ نبی کالذی ارسلتا کہو۔ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ یعنی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور توفیقی کہتے ہیں اس کو، جو چیزیں اللہ نے سکھائی ہیں تو اس میں الفاظ کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس میں الفاظ کو رد و بدل نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ حجرات 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس لفظ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دعا میں جس لفظ کو پسند فرمایا، ہم اس کے مترادف اس کے ہم معنی دوسرا لفظ ڈال کر ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ ہم نے وہی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہمیں سکھایا گیا ہمیں اس پر قائم رہنا ہے۔ نبی اور رسول، کیا نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں کچھ علماء نے اس میں بہت سے فرق بتائے ہیں، تو وہ تھوڑی سی لمبی تفصیل ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، لیکن ہر رسول نبی نہیں ہوتا اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام بھیجے، کچھ کو نبی بنایا تھا، کچھ کو رسول بنایا تھا، اور کچھ کو نبی اور رسول دونوں بنایا تھا۔ تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں لقب حاصل ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رسول ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لاتے تھے انبیاء کے پاس، لیکن وہ نبی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح بہت سے نبی تھے جو کہ رسول نہیں تھے۔ نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، اور رسول کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام لانے والا۔ تو بہرحال اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ اس بحث کو ہم بعد میں کبھی کریں گے۔